ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہے، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے. حضرت عمر جو کبھی نہ گھبرائے، کبھی باطل کے سامنے لڑتے نہیں، کبھی ان کے موقف میں رائے برابر بھی قرآن و سنت کے مطابقت رکھتے ہوئے کوئی بات ہو، رائے برابر بھی تبدیلی نہ آئی. وہ عمر، وہ جلیل القدر صحابی، ایک لمحہ ایک وقت زندگی میں ایسا آیا جب ڈول گئے، جب پریشان ہو گئے، جب غم کی شدت کی وجہ سے آپ کے حواس اور ہوش جاتا رہا. اور وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، معروف ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کو خبر ملی. حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، تلوار نکالی اور کہا، جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں عمر اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا. صحابہ سہم کے، ڈر کے، بیٹھ کے. عمر نے کہا، جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے عارضی طور پر گئے، واپس آ جائیں گے. یہ الفاظ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. اسی اثنا میں حضرت ابو بکر اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کی طرف جاتے ہیں، ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیتے ہیں. پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی تھی. ہمارے بعض بھائی جن کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی نہیں، اور بعض کا عقیدہ آئی تھی، ایک لمحے کے لیے آئی اور چلی گئی. ان بھائیوں سے اگر پوچھا جائے میت کو، مرے ہوئے جسم کو، میت کو بوسہ دینے کا کوئی ثبوت ہے اسلام میں؟ جی ہے. کیا ثبوت ہے؟ جی حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ میت کو بوسہ دینے کا کوئی ثبوت ہے؟ جی ہے. کیا ثبوت ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیا تھا. اس وقت آپ کا یہ عقیدہ کہاں چلا گیا؟ ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. اگر میت کو بوسہ دینے کا ثبوت حضرت ابو بکر کی اس سیرت سے ملتا ہے، تو اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ وہ میت ہی کو بوسہ تھا، زندہ کو بوسہ نہیں تھا. آپ خود دیتے ہو دلیل، ہم نہیں دیتے، آپ دلیلیں دیتے ہو. حضرت ابو بکر، یہ ایک لمبا الگ باب ہے، باہر آئے، امت کی رہنمائی کی. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، میں کھڑا تھا، تلوار لے کے کھڑا تھا، میرے دل میں تھا جو بھی کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کو کاٹ دوں. حضرت ابو بکر نے اپنا خطبہ شروع کیا اور آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اور
اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں، اگر ان کو موت آ جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ سے قرآن کی آیت کو سننا تھا، مجھے لگا اللہ رب العزت نے یہ آیت اسی دن کے لیے نازل کی تھی۔ اور ابو بکر نے پھر کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے تو سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو موت آنا تو دور کی بات، اس کو تو نیند نہیں آتی، نیند آنا تو دور کی بات، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے حضرت عمر کی سیرت کا جو خود کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جس میں عمر خطا کر گیا، جس میں عمر ڈول گیا۔ وجہ بھی کیا تھی؟ وجہ محبت تھی، وجہ عقیدت تھی۔ ایک عام لیڈر دنیا کا فوت ہو جائے لوگ اس کو روکتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو لوگوں جس نے کپڑے پہننے کا طریقہ بدلایا ہو، جس نے ماں بہن بیٹی کی تمیز سکھائی ہو، وہ لیڈر دنیا سے چلا جائے۔ امت کے اوپر تو جو بیتنی ہے صحابہ کے اوپر کیا بیتی ہو؟ صحابہ جب حضرت ابو بکر کا خطاب ختم ہوا ہزاروں کتاب ہونا شروع ہو گئے، پتا تھا اب یہ جو بات بیان کر دی گئی ہے یہی حرف آخر ہے، لیکن یہاں پہ رک جائیے۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسے فلسفے پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ نبی کو تو کہہ رہے ہیں انک میتون وانہم میتون، تو بھی فوت ہونے والا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا تم مر جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں؟ ان فلسفہ قرآن کی سری آیتوں کے خلاف دکھ اور افسوس پتا گیا۔ وہ صحابہ، وہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ لوگ ایک لمحہ بھی ان کو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہی کبھی نہ ملے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ازواج مطہرات جو نبی کے بستر کی ساتھی اور صحابہ جو نبی کی زندگی کے ساتھی، یہ کتنے برس دنیا میں رہے؟ آخری صحابی 100 سنہ ہجری کے بعد فوت ہو رہا ہے۔ 100 برس میں کسی صحابی کے پاس حالت بیداری میں نہیں آئے۔ تابعی 100 برس دنیا میں رہے، ان کے پاس نبی کریم نہیں آئے۔ تبا تابعی ان کے پاس نبی کریم حالت بیداری میں نہیں آئے۔ 400 سال بعد ایک صوفی اٹھا، اس نے کہا نہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے نعوذ باللہ نبی کریم کا دیدار ہے۔ لوگوں یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ گندا ہے۔ جو مرضی دنیا کے اندر اگر کوئی کہے میں نے نبی کریم کو حالت بیداری میں دیکھا تو یاد رکھو اس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن اس نے کس چیز کا دعویٰ کیا؟ صحابیت کا دعویٰ کیا ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو حالت بیداری میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ حالت ایمان میں نبی کریم کا دیدار کرنے تو صحابی ہو جاتا ہے۔ خواب کی بات نہیں کر رہا، حالت بیداری کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایسے ایسے صوفی، ایسے ایسے گمراہ آج بھی کشف کے واقعات، میں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے میں نے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ وجہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ جو سب سے محبوب تھے، جو صحابہ تھے، حضرت بلال، اگر یہ روایت کے اندر خوف موجود ہے، مدینہ میں آتے ہیں، حسن و حسین درخواست کرتے ہیں اذان دیجیے، اذان دیتے ہیں، اشہد ان محمدن کے الفاظ پہ پہنچتے ہیں، پورے مدینہ میں صفحہ ماتم بچ جاتی ہے۔ اور صحابہ نبی کے جانے کے بعد نبی کا غم مناتے رہے۔ نبی سے ملاقات زندگی میں ہونا ہوتی تو کن کی ہوتی؟ صحابہ کی ہوتی، ازواج مطہرات کی ہوتی۔ یہ گندا نکما فلسفہ بندے صغیر پاک و ہندر ترک کے پاس صوفیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ مردے واپس آتے ہیں، اس کے اوپر الحمدللہ آپ کے سامنے خطبات توحید کے اندر لمبی گفتگو رکھی تھی،
بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ حضرت عمر کی سیرت کا یہ وہ لمحہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی مردم شناسی کے اوپر غور کی۔ حضرت ابو بکر جب بیمار ہوئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، سوچا پہلے کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے جاتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد مجھے لکھا کیا، میں کیا کروں؟ ششو پانی میں تھے، صحابہ نے مشورے کرنا شروع کر دیا، عبد الرحمن ابن عوف سے، حضرت عثمان سے، صحابہ نے مشورے دیے۔ حضرت ابو بکر صحابہ کے مشورے سے اس رائے پہ پہنچے اگر میں نے اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا تو ہو سکتا ہے خلیفہ بنی سعدہ میں تو اللہ نے مدد کر دی تھی، امت ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ گئی تھی، یہ نہ ہو کہ میری وفات کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ شروع ہو جائے اور لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے۔ حضرت ابو بکر آتے تمام کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں بیمار ہو چکا ہوں، جانے کا وقت مجھے لگتا ہے قریب ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے خلیفہ کو منتخب کر لو۔ عوام کو اختیار دیا ہے، صحابہ کو اختیار دیا، صحابہ نے چند دن مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے ابو بکر جس کو خلیفہ بنائے گا سارے کے سارے صحابہ اس کے اوپر اتفاق کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پہلا اختیار کس کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ جب صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اختیار منتقل کیا تو حضرت ابو بکر کی طبیعت اس عرصے کے دوران کافی خراب ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان کو طلب کرتے ہیں، وصیت کی ابتدا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم پہ درود بھیجنے کے بعد الفاظ کیا لکھتے ہیں، سوچنے کی بات۔ آج میرے ساتھیوں ابو بکر اس گھڑی میں آن پہنچا ہے جس گھڑی کے اندر بڑے سے بڑا فاسق، بڑے سے بڑا فاجر، بڑے سے بڑا جھوٹا اللہ پہ ایمان لے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، جب پردے اٹھنے کا وقت آ جاتا ہے انسان کو اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے فرعون کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے۔ حضرت ابو بکر اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں، آج میں اس لمحے پہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ کوئی فاسق و فاجر بھی اللہ پہ ایمان لے آتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس حالت میں کوئی بندہ غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ میں اپنے بعد اپنا جانشین اس لفظ پہ پہنچتے ہیں، غشی کا دورہ طاری ہوتا ہے، حالت قومے میں کچھ عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان جو تحریر لکھ رہے ہیں، لکھ رہے خود بخود آگے کیا لکھتے ہیں؟ جانشین عمر کو بنا۔ حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ اسی اثنا میں ابو بکر کو ہوش آیا، پوچھا عثمان کہاں تک لکھا ہے؟ کہا جانشین کے بعد عمر کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم تم کیا سمجھتے تھے اللہ عمر کا نام لکھوائے بغیر مجھے موت دے دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تیرے اس لکھے ہوئے نام کی تائید کرتا ہوں۔ جب وصیت لکھی گئی حضرت ابو بکر کمزوری کے عالم لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر آئے، اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ابو بکر مسجد نبوی میں جان کے کہتے ہیں لوگوں اپنے بعد اپنی سوچ و فکر کے ساتھ مشورے کے ساتھ ایک خلیفہ منتخب کر کے جا رہا ہوں، قبول کرو گے؟ صحابہ نے کہا قبول ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو اور لوگوں علی اور عمر کے اختلاف کے قصے سناتے ہو، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا اگر عمر کے علاوہ کوئی نام ہوا منظور نہیں کرے۔ علی نے کہا تم علی کے ساتھ عمر کی لڑائیوں کی داستانیں سناتے ہو، یہ باتیں من گھڑت ہیں۔ حضرت عمر کو پھر جب خلیفہ بنا دیا، حضرت عمر کی سیرت کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت عمر صدر دل تھے، صحابہ نے بعد میں شکایت کی تھی حضرت ابو بکر کو اللہ آپ سے کہیں یہ سوال تو نہیں پوچھے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا دردی کے اوپر اس وقت عمر سے زیادہ متقی ابو بکر کو کوئی نہیں نظر آتا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا دل نرم کر دے۔ اور دل نرم ہوا تو کیسا نرم ہوا؟ صالح غلام ہے عبد الرحمن ابن عوف، ایک دن صالح کو کہتے ہیں قافلہ آ رہا ہے تاجروں کا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، ساری رات جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، مسلمان کی
العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کیا، فضیلت ہے، اجر کی بات ہے، پہرا دینا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی سو رہے، بچے کے رونے کی آواز آتی، حضرت عمر اٹھ رہے، بچہ روتا، عورت کو آواز دی یہ کیا کرتی ہے، بچے کو چپ کرا، پھر سو گئے۔ پھر بچہ اونچی اونچی رونا شروع ہو گیا، یہ بچے کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ عورت جواب دیتی ہے، عورت کو کیا پتا کس کی آواز آ رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، طریقی ہے کہیں سے بات آ رہی ہے، اس لیے کھانا نہیں کھلاتی۔ کہ عمر نے منع کیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے؟ اس بچے کا وظیفہ کوئی نہیں جو ماں کا دودھ پیتا ہو، جس سے دودھ چھڑوایا ہوا ہے، کھانے کی عمر نہیں ہے، روٹی چبا نہیں سکتا، لیکن بچے کا وظیفہ لگانا چاہتی ہوں، اس لیے دودھ نہیں پلاتی، روٹی کھلانا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو دودھ پلا، فجر کا وقت ہوا، صحیح روایات کے الفاظ ہیں، حضرت عمر ساری فجر کی نماز میں روتے رہے۔ یہ رحم دلی، یہ جذبہ حضرت ابو بکر کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور رونے کے بعد سلام پھیرا، اور روایات کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضرت عمر جب جماعت کرایا کرتے تھے ان کی رونے کی آواز 3-3 4 صفحے دور تک جایا کرتی تھی، اتنی اونچی اونچی ادا کے بہت سے ہوتے تھے۔ اعلان کیا عمر نے پتہ نہیں کتنے بچوں کے اوپر ظلم کیا ہے، آج کے بعد عمر آرڈیننس جاری کرتا ہے، جس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا عمر اسلامی ریاست کی طرف سے اس کا وظیفہ مقرر کر۔ لوگوں آج دنیا کے اندر چلے جاؤ، اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر یہ جو قانون ہے کہ پیدا ہوتے بچے کا نام رفتہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی عمر لا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں جنہوں نے پہلے دن کے بچے کا وظیفہ اسلامی ریاست کے اندر مقرر کیا۔ اسی کے بعد ہے حضرت سالمی دوسرے موقع کے اوپر اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر، اور قربان جائیں صحابہ کی تربیت کے اوپر، ان کے اخلاص کے اوپر، ان کی پھیلتی ہوئی تبلیغ کے اوپر۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر میں سے ایک لڑکی کی اور ایک گڑیا کی آوازیں آ رہی اونچی اونچی، پانی کیوں نہیں ڈالتی دودھ میں؟ امی آپ کو پتا نہیں خلیفہ نے منع کیا ہے، آج کے بعد دودھ میں جو پانی ڈالے گا اس کو خلیفہ کوڑے لگائے گا۔ تو بیٹی ہم نے کون سا بیچنا ہے، ہم نے کون سا لوگوں کو دینا ہے، ہم نے کون سا عوام میں بانٹنا ہے، خود ہی تو پیٹ بھرنا ہے، بچے جا رہے ہیں، اس میں کچھ پانی ڈال لے، ہم نے خود تو پینا، اس کی کون سی قیمت لے گی؟ امی جب آرڈیننس جاری ہو گیا ہے دودھ میں پانی نہیں تو اپنے لیے بھی حرام ہے، غیروں کے لیے بھی حرام۔ عمر کو دیکھ تو نہیں رہا، عمر کو سن تو نہیں رہا، اور بیٹی پانی ڈال، خوراک کا انتظام ہو جائے۔ ماں اگر دیکھتا ہو اور جانتا ہو، اس عمر کی پیروی ہو، اور اگر نہیں دیکھتا نہیں سنتا، تیرا میرا رب تو دیکھ اور سن رہا، میں کیسے پانی ڈال دوں، میں کیسے خلیفۃ المسلمین کی حضرت عمر کے آرڈیننس کی مخالفت کروں؟ اصلاً کو حکم دیا اس گھر کے اوپر نشان کو لگایا جائے۔ صبح فجر کے بعد اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کے کہا اللہ کی قسم شادی کی حاجت ہوتی تو آج ایک رشتہ دیکھ کے آیا ہوں، خود کر لیتا۔ عمر بڑھ چکی ہے، شادی کے اخراجات اور ذمہ داریاں، ریاست کی ذمہ داریاں، خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ان میں سے کوئی ہے بیٹوں سے مخاطب ہو کے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت آصف نے کہا میری شادی کرنی، نیک نیتی کی بنیاد پہ کی ہوئی شادی، حضرت عاصم کی ام عمارہ سے شادی رہتی ہے، اور اسلام کی تاریخ میں ام عمارہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شادی ہوتی ہے ان کے گھر میں، اس نے نیت ہے نا، اخلاص ہے نا، اللہ کلام حمید میں کہہ رہے ہیں اگر فقیر بھی تمہارے سے آ کے رشتہ مانگے، باجماعت نمازی ہو، پکا مسلمان ہو، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا ہو، اپنے رشتے دے دیا کرو بیٹیوں کے۔ ان کو کیوں؟ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، اگر اخلاص اور حسن نیت سے شادی کی جائے گی، اللہ رب العزت انہیں تمغر کر دے گا۔ یہ حسن نیت کی شادی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی ام عاصم لیلا نام کا، معروف ہوئی، بہت بڑی زاہدہ عابدہ گزری، انہی کی شادی عبداللہ
اس حسن نیت کی شادی کا انجام دیکھیے۔ ان کے گھر ام عاصم کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا؟ عمر۔ یہ وہی عمر بن عبد العزیز ہے، یہ وہی عمر بن عبد العزیز ہے کہ جس کو اسلام میں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اس طرح نسل چلتی ہے، اس طرح اخلاص کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے حضرت عمر، ان کا عجیب و غریب اور خدا خوفی اور اسلام سے محبت کے پیدر میں واقعات اس قدر ہیں۔ سہیل بن عمر، حارث بن ہشام، کتنے بڑے جرنیل ہیں قریش کے، ہیں بڑے جرنیل ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آئے ہیں، حضرت عمر نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، عزت بھی دی جا رہی ہے، کرام بھی دیا جا رہا ہے۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ دربار کھلا ہے، خلافت فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو دھتکارا ہوا ہے۔ سہیل بن عمر کو بھی پاس بٹھایا ہوا ہے، حارث بن ہشام کو بھی پاس بٹھایا ہوا ہے۔ مہاجرین صحابہ آ رہے، حضرت عمر سہیل بن عمر کو کہہ رہے ہیں، حارث کو کہہ رہے ہیں ذرا پیچھے ہو جائیے، کوئی جگہ دیجیے، ذرا پیچھے ہو جائیے، ان کو جگہ دیجیے۔ کچھ عرصے بعد انصاری آ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہو جائیے، ان کو جگہ دیجیے، ذرا پیچھے ہو جائیے۔ یہاں تک کہ پیچھے کرتے کرتے سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام مسجد نبوی کے گیٹ سے باہر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ آج عمر نے کیا سلوک کیا سمجھ آئی؟ حارث سہیل کو کہہ رہے ہیں پتہ لگا یہ جو کمزور تھے، یہ جو ناتواں تھے، یہ جو نادار تھے، یہ عمر کے قریب بیٹھتے ہیں اور میری تیری جگہ بنی ہے مسجد نبوی کے دروازے کے بعد۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم عمر نے صحیح کیا ہے، عمر نے درست کیا ہے۔ جس وقت یہ مخلوق الحال غریب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے، میں اور تو نبی کریم کے خلاف تلواروں کو بلند کر رہے۔ اندر آتے ہیں، عمر سے پوچھتے ہیں کوئی مداوع ہو سکتا ہوگا؟ آج کی شدت نے، آج کی رسوائی نے کلیجے کے اوپر بڑا دہم لگایا ہے۔ کوئی طریقہ، کوئی سبیل ایسی ہے ہم بھی انصاریوں کی صف میں شامل ہو جائیں، ہم بھی مہاجرین کی صف میں شامل ہو جائیں، ہمارے بھی اللہ رتبے بلند کر دے۔ حضرت عمر کو مسکراتے ہیں، کہا ہاں تمہیں کس نے کہا ہے اسلام میں رفتہ نہیں ہے، جاؤ، اشارہ کرتے شام کی طرف، جاؤ تمہارے رتبے اللہ بلند کرے گا۔ اور حضرت عمر کی ذہانت کا نتیجہ دیکھیے، پہلے ہی مارکے میں سہیل بن عمر بھی شہید ہو جاتے ہیں اور حارث بن ہشام بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور تاریخ میں ان کا نام عمر ہو جاتا ہے۔ لوگوں، اسلام کے اندر بھی حضرت عمر کی سیرت کے اندر بہت سے واقعات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی مقام و مرتبہ کس کو ملے گا؟ جو متقی ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ ہماری آپس میں کوئی برادری کنبہ قبیلہ نہیں کہ شیخ افضل ہو چودھری سے، ارائی افضل ہو چودھری سے، فلاں برادری سے افضل ہو۔ اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے معاملات ہیں اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق دلائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحیح بات یہ ہے کہ نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کہتے وقت بھی انسان کے دل کے اندر عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی مجبوری بن گئی ہے۔ اپریل فول آ رہا ہے، نعوذ باللہ،
اپریل فول آ رہا ہے جس میں علی الاعلان جھوٹ بولا جائے گا، مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے گی جس طرح جھوٹ بول کر۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہے، اپنی عقل کو ٹھکانے پہ لگاؤ، مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مسلمان کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم نے کہا جو بندہ مسلمانوں کو ہنسانے کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت کے گھڑے کے اندر ہے، جہنم کی بڑی لمبی گھاٹی میں ہے، وہ شخص جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ لوگوں یہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت کلام حمید میں سچ کا ذکر کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے یہ کہا ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سچا نبی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا ذکر ہونا چاہیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نبیوں کا ذکر کلام حمید میں کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف کا ذکر کلام اللہ میں ہونا چاہیے، کس وجہ سے وہ ایک سچا نبی۔ مریم کا ذکر کلام اللہ میں ہونا چاہیے، وجہ کیا؟ عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہونا چاہیے، وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں سچی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں، ایک تو آیت مباہلہ میں اللہ کہتا ہے لعنت ڈالو جھوٹ بولنے والوں پر، پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت مختصی ڈالی ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ نے کلام حمید میں ایک سبب کلام کے انکار کرنے کا بھی یہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی کتاب کا انکار وہی لوگ کرتے جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا ہے نہیں ہے، ہر مسلمان میں عام ہے۔ صرف جھوٹ بولنے سے مسلمان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ فرشتے اللہ کی رحمت کے کتنے بھی ہیں، جب انسان جھوٹ بولتا ہے 1 میل کے فاصلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو نے اس کے بعد کوئی نیکی کر دی، تیرے دل میں کوئی نیکی کا خیال آ گیا، اللہ تو چلو ریکارڈ کرنے والا ہے، لیکن جن کی ڈیوٹی لگی ہے وہ تو تیرے سے 1 میل دور کھڑے ہیں، وہ کیسے تیری نیکی کو ریکارڈ کریں گے؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ آج بے دھڑک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن مفہوماً بیان کرتا بزدل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے مومن وکیل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ دل سے نکل گیا، ماں بچے کو بہلا رہی ہے، بیٹا میں تجھے کھجور دوں گی، بیٹا میں تجھے یہ چیز دوں گی۔ نبی کریم پاس بیٹھے ہیں، پیشانی پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، اے عبداللہ کی ماں تو بچے کو ورگلا رہی ہے کہ سچ میں دے؟ آقا میرے پاس موجود ہے، میں سچ میں دوں گی، لیکن اگر میں کیا اس کو نہ دیتی تو نبی کریم آپ کے اور میرے لیے ایک سنہری اصول مرتب کر رہے ہیں۔ عبداللہ کی ماں اللہ کی قسم اگر تو اس کو بدلے میں کھجور نہ دیتی تیرا جھوٹ لکھا جاتا۔ بچے کو بہلانے کے لیے امام بخاری نے ایک سکا شخص جس سے حدیث لے لی تھی، کتنے میل کا سفر کیا؟ سینکڑوں کلومیٹر۔ وہاں پہنچے، اونٹ کو برگلا رہا ہے، اونٹ کو پچکار ہے، سامنے ایک کپڑا کیا ہوا ہے، اس میں چارہ کوئی نہیں، اونٹ کو جیسے عام عوام میں پیچھے پیچھے چلاتے ہیں چارے کے۔ امام بخاری نے آگے ہو کے دیکھا، چادر میں گھاس کوئی، چادر میں چارہ کوئی نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جو شخص ایک جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، بخاری اس سے حدیث کی ہے۔ لوگوں جانور سے جھوٹ بولنا کیا یہ حرام ہے؟ کیا جانور کو اپنے پیچھے چلانا غلط تھا؟ لیکن امام بخاری نے حدیث کی حفاظت کا معیار یہ بنایا جس سے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، اس سے امام بخاری حدیث نہیں ہے۔
ہمارے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، اسی پر بس ہوتا نا تو بات مکمل تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک رہنما اصول دیا، کیا؟ صرف اس حدیث کے اوپر غور کیجیے۔ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، مہمان جاتا ہے انسان تکلف تو کر، میزبان اس نے طرح طرح کی ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، صحابہ نے نبی کریم سے پوچھا ہے یہ خود وجہ، نبی کریم کا جھوٹ کے خلاف تبلیغ کیا کرتے، صحابہ کے دل ڈر جاتے، خود پوچھتے، نبی کریم سے پوچھا کیا آپ کا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کوئی کھانا پیش کرے، انسان کے دل میں حاجت بھی ہو، کیا مطلب؟ ایک میزبان نے بہت سے فروٹ ہے، مثال دے رہا، آم ہے، آم پیش کر رہا ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا مہمان تکلف کہتا مجھے حاجت نہیں، نبی کریم سے پوچھا اگر دل کے کسی گوشے کے اندر حاجت موجود ہو اور تکلف سے انسان کہتے مجھے حاجت نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تیرا یہ جھوٹ لکھا جائے گا، تیرا یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ تکلف کے اندر بھی انسان اگر یہ بات کہتے مجھے تمنا نہیں، مجھے حاجت نہیں، تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ اور یکم اپریل کو مسلمان کو اذیت دینے کے لیے، مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اس کو فون کر کے جھوٹی خبر سنائے فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، نعوذ باللہ، تیرا شمار جھوٹوں کی بڑی عادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، یاد رکھیے یہ حدیث بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کرتے۔ منافق، اصلاً جو منافق ہوتا ہے نا، اصلاً منافق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے صرف اوپر سے اسلام قبول کیا ہوتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی بھی صرف 3 نشانیاں ہوتی ہیں، بعض روایات میں 4 اور 5 اکٹھی کی ہے، لیکن بنیادی نشانیاں کی ہے، جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ، جب وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ تینوں باتوں کے اوپر غور کر لو، تینوں میں زبان کا پاس نہیں رکھتا، یہ تینوں باتوں سیکھنے میں بھی زبان کا پاس نہیں، جھوٹ میں بھی زبان کا پاس نہیں، امانت میں خیانت میں بھی جھوٹ ہے، امانت لی زبان دی، بعد میں زبان کا احساس نہیں۔ لیکن آج ہم میں ہر برے کا تہوار، جو بھی تہوار آ جائے، چاہے فاشی اور یعنی سے بڑا ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے اپریل فول ہو، اور تو اور دکھ کی بات ہے، یہ تو چلو ایک مغربی تہوار ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رجب ہے، رجب یہ بھی مہینہ آ گیا ہے۔ لوگوں نے سوال پوچھے یہ رجب کے پورے ہوئے وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ پوری ایک کہانی گھڑی بھی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی تو کیا رہو۔ لوگوں یاد رکھو رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ضرور ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ماہ ضرور ہے، اور حرمت کے مہینوں کے بارے میں صحیح روایات موجود ہے کہ ان میں عبادت کرنا دیگر مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے سوائے رمضان کے، اور ذی الحج ویسے ہی حرمت کا مہینہ ہے، اس کی پہلی 10 رات تمام مہینوں کے اندر عبادت کرنے سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ان کے بعد حرمت کے مہینے عبادت کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات پتہ کیا ہے؟ ایک بات، ایک کلیہ پہلے یہ یاد رکھ لیجیے کہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں سب جھوٹی ہیں، سب غلط ہیں، سب من گڑت ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان پڑا۔ شریعت کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے بدترین قسم یہ ہے کہ بتا یہ بات کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بدترین جھوٹ کی قسم یہ ہے، بدترین وجہ عام جھوٹ بولتا ہے اس کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں، لیکن جو بندہ نبی پہ جھوٹ بولتا ہے اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شریعت سازی کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کا ہر قول شریعت ہوتا ہے، نبی کی ہر بات دین ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہ نبی کریم نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ پہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے والا، میرے پہ ایک مرتبہ بہتان کرنے والا، میرے نام کو استعمال کر کے شریعت کا دھوکہ دینے والا صرف ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لینا چاہیے؟ جہنم کی آگ۔ نبی کریم کے اوپر جھوٹ بولنا اتنا بڑا عذاب ہے،
وجوہات بھی بیان کر دی جائے. یہ علامہ صاحب کی حدیث ہے, اس کی کیا وجہ نہیں؟ یہ وجہ ہے اس کا فلاں راوی ضعیف ہے, اس کا فلاں راوی مجبور ہے, اس کی سند میں انقطاع ہے, یہ سند متصل نہیں ہے. ان سب باتوں کے باوجود بس اپنی اور سنگینی کی بات بتانا چاہتا ہوں. 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں, 2 بدعات زیادہ ہیں. ایک 22 رجب کے ٹوٹے ہیں. اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے. 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے. وہ کیا؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے. حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے. اس کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایک مشہور واقعہ 22 رجب کے اندر اگر ہوا ہمیں نہیں لگتا. یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے. جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیے. لوگوں یہ ہو سکتا ہے وہ دین جو مکمل دین ہو, وہ دین جس کی راتیں نبی کریم کے صبح کی طرح روشن ہے, جس کی صبح سورج کی طرح روشن ہے, اس دین کے اندر نبی کریم آپ سے اور مجھ سے کوئی بات چھپا جائیں, آپ کو اور مجھے اطلاع نہ کریں. ہمارے یار دوستوں نے کیسی باتیں گڑی ہوئی ہیں. یہ نبی کریم چپکے سے اٹھتے ہیں. رات کا وقت تھا جی 15 کو شعبان کو, رات کو اٹھے چپکے سے اور نفل پڑے, بقیع میں گئے. نعوذ باللہ. نبی کریم جو حریص علیکم, جو تم پہ اور مجھ پہ حریص ہے کہ یہ ساری امت جنت میں چلی جائے, اتنا بڑا نیکی کا کام چھپا کے راتوں رات عبادت کر کے سو گئے. آپ کو مجھے اطلاع نہیں کی, ان کو اطلاع ہو گئی. اور پھر 22 رجب کے بعد 27 رجب ہے جی. اس دن کیا ہوا تھا جی؟ معراج ہوئی. اور لوگوں یہ کہاں سے فلسفے, یہ کہاں سے دن؟ اور تم لوگ اگر حقیقت میں سنت پہ چلنا چاہتے ہو, دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا, جمعے کا. امام سے پہلے مسجد میں آ جاؤ, کوئی گفتگو نہ کرو, کوئی چھیڑخانی نہ کرو, خوشبو لگا کے آؤ, اپنے ساتھ گھر والوں کو لے کے آؤ. ہر قدم پہ 1 سال کے قیام اور 1 سال کے رمضان کا ثواب ہے. یہ نہیں لینا جو صحیح سنت سے ثابت ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا وہ نہیں کرنا. جو رمضان سب سے افضل ہے, جو ذی الحج کے 10 دن ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا. جو بات من غلط مولوی پیر نے بتا دی ہے 27 کو یہ عبادت کرو گے, نبی کریم معراج پہ گئے تھے, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کی تاریخ کی ثابت نہیں ہے. بالفرض معراج کی تاریخ ثابت ہو تو اس کے بعد نبی کریم دنیا میں کتنی دیر گزارے؟ 13 برس, 15 برس, اتنے برس زندہ رہے. انہوں نے تو 27 رجب کو مجھے اور آپ کو کوئی خاص عبادت نہیں بتلائی. آپ کو کہاں سے گئی گاڑی, آپ نے کہاں سے گاڑی لی؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.